ملک کو شرپسندوں سے پاک کرنے کا عزم، بلوچستان میں انٹیلیجنس بیس 2 آپریشن، 8 دہشت گرد ہلاک، مستونگ میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک خودکش بمبار سمیت 5 دہشت گرد جہنم واصل، اسلحہ، گولہ بارود، دیسی ساختہ بم اور موٹر سائیکلیں برآمد۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش، کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں 5.9 شدت کا زلزلہ، لاہور، شیخوپورہ، خوشاب، ساہیوال، حافظ آباد، میاں والی اور ملحقہ علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ راولپنڈی ریجن، چکوال اور جھنگ میں بھی زلزلہ۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں شانگلہ اور بنیر میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس۔ مردان، چارسدہ، سوات، سوابی، کوہاٹ، کرک، مالاکنڈ، باجوڑ، ہنگو میں بھی زلزلہ آیا۔ پشاور میں زلزلے کے باعث اسمبلی اجلاس 5 منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر عمارتوں سے باہر نکل آئے، کسی نقصان کی اطلاع نہیں۔ Pakistan stands proud as a peacemaker in the Community of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding between the United States and the Islamic Republic of Iran, which I also had the honor of signing as mediator. پاکستان ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار، ایران امریکہ مفاہمتی عمل پاکستان کے لیے سفارتی اعزاز قرار۔ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان کے مؤثر کردار کا اعتراف ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان نیول اکیڈمی میں PNS رہبر کی تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مسلح افواج دشمن کے ہر مذموم عزائم ناکام بنا رہی ہیں، پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ سیسا پھیلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ ایران امریکہ مفاہمت میں پاکستانی کردار کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امن کے لیے کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی صدر کے دورے میں طے پانے والے معاہدوں، مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد کا عزم۔ اسحاق ڈار نے لینور اور ڈوینا جہاز کے ایرانی عملے کی رہائی کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ امریکہ نے ایرانی ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ رد عمل میں امریکہ سے منسلک اہداف پر دفاعی کارروائیاں کی۔ خلیج کے جنوبی ساحل پر واقع ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ایران کی جانب سے جہاز پر حملہ اچھا نہیں لگا، اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر کا شکوہ اور وارننگ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایرانی کارروائی کا جواب دینے کا اشارہ دے دیا اور کہا کہ انہیں اچھا نہیں لگا کہ ایران نے کل 4 بار جہاز پر حملہ کیا، جس میں سے 3 کو ناکام بنا دیا گیا تھا۔ کیا اس پر رد عمل دیا جائے گا، یہ آپ جان لیں گے۔ ایران کی اس کارروائی پر امریکہ کے رد عمل کے بارے میں جلد معلوم ہو جائے گا۔ تاہم انہوں نے فوری طور پر کسی ممکنہ کارروائی کے بارے میں تفصیلات بیان نہیں کی۔ تشدد کا جواب تشدد سے ہی دیا جائے گا۔ ایران کو MOU پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر اختلاف ہے تو فون اٹھا کر بھی بات کرتی ہے۔ امریکی نائب صدر JD وانس کہتے ہیں کارگو جہاز پر ڈرون حملے کے جواب میں امریکہ نے ایران پر فضائی حملہ کیا۔ اسرائیل اور لبنان معاہدے میں بھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ فریم ورک میں لبنان کی خود مختاری بحال کرنے، حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور عسکری ڈھانچہ ختم کرنے کا منصوبہ شامل ہے۔ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلے سے خوفناک تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 920 ہو گئی، 4000 سے زائد افراد زخمی، 30,000 سے زائد لاپتہ۔
منہدم عمارتوں کے ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری، ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ، تعلیمی ادارے اور ٹرین سروس معطل، دنیا بھر سے رہنماؤں کا وینزویلا کی عوام سے اظہار تعزیت، امریکہ متاثرین کو $1.150 ملین فراہم کرے گا، ایران نے بھی مصیبت کی اس گھڑی میں متاثرین کو تعاون کی پیشکش کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کر رہی ہیں، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت نے پیشگی اقدامات کیے، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال، کہا مجھے پتا ہے اپوزیشن نے نہ بجٹ دیکھا ہے نہ سنا ہے، کہا گیا ہے کہ ماحولیات، وائلڈ لائف، فارسٹ کی مد میں جو پیسے دیے گئے وہ استعمال نہیں ہوئے، ماحولیات میں 10 ارب روپے خرچ کیے گئے، کلین ایئر پروگرام جاری ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی تقریر کے دوران اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ، صورتحال کے باعث ماحول کشیدہ، ایوان مچھلی منڈی بن گیا، صوبائی وزیر اطلاعات عظمی بخاری نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے سارا ٹبر چور ہے کا نعرہ لگا دیا، حکومتی بینچوں سے گھڑی چور کے نعرے بھی گونجتے رہے۔ اقتصادی اصلاحات سے قرض کا دباؤ کم اور زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ، حکومت کے معاشی اقدامات سے خزانے پر قرض کا بوجھ نسبتاً کم ہوا اور مالی نظم و ضبط میں نمایاں بہتری آئی، مرکزی حکومتی قرضوں کی شرح نمو گزشتہ 15 برس کی کم ترین سطح پر آ گئی، مرکزی حکومتی قرض 81.9 کھرب روپے ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے باشعور عوام کا کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاج کی کال کو مسترد کر دیا، مظفر آباد، بھمبر، کوٹلی، نیلم اور میرپور میں تعلیمی اور کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری، سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے مالیاتی نیٹ ورک بے نقاب، متعدد گرفتاریوں کی اطلاعات، گرفتار افراد مبینہ طور پر فنڈز اکٹھا کرنے اور انہیں مختلف سرگرمیوں میں منتقل کرنے میں ملوث ہیں، کچھ رقوم بیرون ملک سے موصول ہونے کا انکشاف، گرفتار افراد میں شامل سہولتکاروں نے الزام عائد کیا کہ انہیں مختلف افراد سے فنڈز اکٹھا کر کے مخصوص مقامات پر پہنچانے کی ہدایت دی۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا ملک دشمن ایجنڈا ایک بار پھر واضح، اسلام آباد پولیس کے اہلکار پر تشدد، چھٹی سے واپس آنے والے کانسٹیبل ہمایوں خورشید پر شرپسندوں کا قاتلانہ حملہ، شدید زخمی حالت میں سی ایم ایچ راولہ کوٹ میں زیر علاج، 50 سے زائد شرپسندوں نے روکا، شدید تشدد کا نشانہ بنایا، وردی پہنا کر ریاستی اداروں اور افسران کے خلاف تقریر کرانے کی کوشش کی، ایس ایم جی تان کر بیان دینے پر مجبور کیا، 8 گھنٹے تک یرغمال بنائے رکھا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نفی اور پوزیشن سے متعلق معلومات لینے کی بھی کوشش کی گئی، زخمی کانسٹیبل کا بیان۔ بھارت کی جانب سے آپریشن سندور میں 6 فوجیوں کی ہلاکت کا سرکاری سطح پر اعتراف، نام نیشنل وار میموریل کے رول آف آنر میں شامل، نام منظر عام پر آنے کے بعد بھارتی حکومت کو تنقید کا سامنا، کن وجوہات کی بنیاد پر یہ نام اب تک خفیہ رکھے گئے، بھارتی عوام کا مودی سرکار سے سوال۔ بھارت میں تعلیمی نظام اور امتحانی شفافیت کے حوالے سے بحث شدت اختیار کر گئی، سرکاری امتحانات کے دوران پرچہ لیک ہونے کے واقعات کو روکنے میں حکومت ناکام، تعلیمی نظام میں مسلسل خرابیوں کے باعث نوجوان مایوس، احتجاجی رویے کی طرف مائل ہونے لگے، سی این این کی رپورٹ میں انکشاف، بھارت میں امتحانی اصلاحات کی ناکامی اور انتظامی کمزوریوں پر حکومت کو شدید تنقید کا سامنا۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں احتجاج، منی پور اور ناگالینڈ کے بعد اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں بھی حالات کشیدہ، اتراکھنڈ سرحد پر نہنگ سکھوں کا رکاوٹیں توڑ کر ہیم کنڈ صاحب کی طرف مارچ، کرن پریاگ واقعے میں گرفتار سکھوں کی رہائی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، اتراکھنڈ اور ہماچل کے سرحدی علاقوں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں جاری۔
برسلز میں افغان طالبان وفد کی یورپی یونین حکام سے ملاقات پر یورپی اراکین پارلیمنٹ اور انسانی حقوق تنظیموں کا احتجاج۔ طالبان تکنیکی بات چیت نہیں، اپنی سیاسی حیثیت تسلیم کروانا چاہتے ہیں۔ ایسے اقدامات عالمی سطح پر ایک غیر قانونی رجیم کو جواز فراہم کر سکتے ہیں۔ یورپی ارکان پارلیمنٹ کا موقف، انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس کا بیلجیم کے وفاقی پروسیکیوٹر سے رجوع، طالبان وفد کی گرفتاری کا مطالبہ۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے واقعات میں 40% کمی ہوئی، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا دعویٰ، ساتھ ہی کہہ دیا شہر میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں، تاہم اسٹریٹ کرائمز کے واقعات میں کمی ہوئی ہے۔ سال بھر میں سی ٹی ڈی نے 642 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، کالعدم تنظیموں اور دہشت گردوں کے 66 افراد کو گرفتار کیا، دہشت گردی کے واقعات میں 80% کمی آئی۔ اوکاڑا کے علاقے حجرہ شاہ مقیم میں قلعہ یوسف بھٹی کے قریب گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق۔ کلام کے علاقے اتروڑ میں کراچی سے تعلق رکھنے والے سیاحوں کی گاڑی بے قابو ہو کر پتھر سے ٹکرا گئی، 5 افراد زخمی۔ بی آر ٹی میں 8.5 ارب کی کرپشن کا کیس، سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر، محکمہ اینٹی کرپشن کے حوالے، عدالت کا ملزم کو 1 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم، تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ بھی طلب۔ ایئر لائنز کے لیے اچھی خبر، ہوائی طیاروں میں استعمال ہونے والے جیٹ فیول کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے کمی، نئی قیمت 231 روپے 72 پیسے مقرر، اقدام سے ایئر لائنز اخراجات میں کمی واقع ہوگی۔ بڑا اپ سیٹ، آئرلینڈ نے بھارت کو پہلے T20 میں 34 رن سے ہرا دیا، آئرلینڈ کی شاندار فتح سے سیریز کا آغاز، بھارتی بیٹنگ لائن ناکام، آئرلینڈ کے بولرز کا شاندار اسپیل، 182 کے جواب میں بھارت 148۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں سنسنی خیز مقابلے جاری، فرانس اور سینیگال کی شاندار فتوحات، ناروے اور عراق کو شکست، فرانس نے ناروے کو 4-1 سے ہرایا، ڈیمبیلے کی ہیٹ ٹرک نے میچ کا رخ بدل دیا، سینیگال کا تاریخی کارنامہ، عراق کو 5-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ گروپ آئی میں بڑی تبدیلیاں، فرانس اور سینیگال کی پوزیشن مستحکم۔